الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے اس اجتماع میں اسلامی طریقت سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہیں آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہے ذی الحجہ کی فضیلت اور اس میں کرنے والے اعمال۔ تو میری ماں اور بہنوں، ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے اس کے بہت سارے فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتلایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت حدیثوں میں بتلایا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ آج سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تب سے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ٹھیک ہے، حرمت یعنی ان مہینوں میں انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، نیکیوں میں اضافہ کرے، تو یہ معنی ہے حرمت کے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی صحیح سلامت، سیدھا اور قائم دن ہے۔ غور کرے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہی صحیح سلامت، سیدھا اور قائم دن ہے۔ تو ان مہینوں میں اے لوگوں، اپنے آپ پر، اپنی نفس پر ظلم نہ کرو۔ ظلم کس طرح سے؟ گناہ کر کے۔ تو ان مہینوں کا ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا ہے، اور وہ 4 مہینے یہ ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سال 12 مہینے کا ہے۔ ٹھیک ہے، سال 12 مہینے کا ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور کہا 3 وہ ہیں جو ایک کے بعد ایک آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ پھر آگے فرمایا ایک وہ جو بیچ میں آتا ہے یعنی رجب۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب۔ جیسا کہ اب ذوالحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، اب یہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن جو ہے، ان 10 دنوں کے مقابلے میں پورے سال میں کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں۔ اگر کوئی ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرتا ہے تو وہ اعمال اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے، دوسرے دنوں میں کرنے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند نہیں ہیں، لیکن ان دنوں میں کرنے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ افضل اور محبوب ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد کرنے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کرنے والے اعمال افضل ہیں؟ کیا جہاد کرنے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کرنے والے اعمال پسند ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں، جہاد کرنے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کرنے والے اعمال پسند ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک نہایت عظمت اور محبوب دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ کیا بول رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت عظمت اور محبوب دن اگر کوئی دن ہے تو وہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں، اور ان 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں، تو ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ ذکر کرے، اذکار کرے۔ کون سا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ایسے اذکار، ایسا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے۔ پھر صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ یعنی عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ایک دن کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہ اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بندی ہے۔ الحمدللہ، غور کرنا میری ماں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ اس ایک دن کا روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ اور آنے والے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوچئے، ہم لوگوں نے کتنے ایسے اعمال کیے ہیں، ہم لوگ پچھلے 1 سال سے کتنے ایسے گناہ کرتے آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن کا ایسا روزہ رکھا ہے جس کی رکھنے کی وجہ سے
پچھلے 1 سال کے گناہ اور آنے والے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس 1 دن کا روزہ ضرور رکھیں اور ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، اذکار کریں، تکبیرات پڑھیں۔ اگر ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے، اگر صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، اگر وہ بازار میں رہتے تھے تو زور زور سے اونچی آواز میں اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے، اذکار پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، اذکار کریں، تکبیرات پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بولیں۔ جیسا کہ دیکھیے، اگر کبھی کہیں کسی دکان میں کپڑوں کا آفر لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اکیلے نہیں جاتے شاپنگ کرنے کے لیے، بلکہ سب کو بول کر جاتے ہیں، پڑوسیوں کو بتاتے ہیں، رشتہ داروں کو بتاتے ہیں اور بار بار کال کر کر پوچھتے ہیں گئی کی نہیں گئی، بار بار کال کر کر پوچھتے ہیں۔ اس آفر کا خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، خود بھی اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی بتلاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا دین بھی ہم لوگوں کو اسی جذبے کے ساتھ بتلاتے ہیں؟ یہ اپنے آپ سے سوال کر لے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اس 10 دنوں کی فضیلت جو ہے، ان 10 دنوں میں کرنے والے اعمال جو ہے، اسی طرح روزے کی فضیلت جو ہے، تکبیرات جو ہے، وہ بھی لوگوں کو بتلائیے، یاد دلائیے۔ اس نیکی کے کام میں خود بھی شامل ہوئیے اور دوسروں کو بھی بتائیے۔ ان 10 دنوں میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، ان 10 دنوں کی فضیلت جو ہے، روزے کی فضیلت جو ہے، تکبیرات جو ہے، یہ اذکار جو ہے، ذکر جو ہے، یہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ اس آفر کا خوب فائدہ اٹھائیے، خود بھی اٹھائیے اور دوسروں کو بھی بتلائیے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔